گولیاں چلانے سے کبھی بات حل نہیں ہوا کرتی، چھینی نہیں گئی، پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت غصب کر لی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں میرا عنوان یہ تھا کہ اہل تشیع حضرات کو عید غدیر نہیں بلکہ غم غدیر منانا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ عید اس لیے مناتے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک پکڑ کر فضا میں بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اس سے اہل تشیع یہ مراد لیتے ہیں کہ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کا اعلان کر دیا ہے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ اس پر میں نے سوال یہ کیا تھا کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعلان کیا تھا تو کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے تھے؟ یقیناً اس پر جواب نفی میں آیا۔ تو میرا عرض یہ تھا کہ جب وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل نہیں بن سکے بلکہ ان سے خلافت بقول شیعہ چھین لی گئی تھی اور وہ چوتھے نمبر پر خلیفہ بنے، تو اس موقع پر جب ان سے خلافت چھین لی گئی ہے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خوشی تو نہ رہی بلکہ ان کو ایک قسم کا غم اور درد پہنچا۔ تو جب غم پہنچا ہے تو اب اہل تشیع کو عید غدیر نہیں بلکہ غم غدیر منانا چاہیے۔ تو اس پر بعض شیعہ حضرات نے جواب دیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت چھینی نہیں گئی بلکہ وہ خلافت اور امامت ایک ایسی چیز ہے جو حصی نہیں ہے، ایسی چیز نہیں جو چھینی جا سکے بلکہ وہ ایک عہدہ ہے جو ان سے کبھی چھینا نہیں جا سکتا۔ جس طرح کسی نبی کو نبوت مل جائے پھر کوئی چھین نہیں سکتا، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ خلافت اور امامت کا جو اعلان ہو گیا اب اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، ہم اسی لیے خوشی مناتے ہیں۔ اب یہ ان کی جو بات کہاں تک ٹھیک ہے کہ حضرت علی کے لیے جو خلافت اور امامت ہے یہ ایک بے حس چیز ہے، ایسی چیز نہیں جو حس میں آئے جو چھینی جا سکے۔ قرآن مجید پڑھتے ہیں سورۃ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو اس وقت لوگ موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وعدہ فرما رہے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ایمان والوں سے، منکم جو تم میں سے، یعنی اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا ان لوگوں سے وعدہ کیا جائے حضرات صحابہ کرام کہ اللہ تعالیٰ تم کو خلیفہ بنائے گا۔ وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کیا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ اب زمین میں جو خلیفہ بن رہا ہے تو یہ زمین ایک حصی چیز ہے، اس میں خلیفے کا بننا ایک حصی چیز ہے، خلافت کا چھینا اور نہ چھینا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان کا یہ دعویٰ بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ حضرت علی کو جو خلافت اور امامت ملی تھی وہ ایک ایسی چیز ہے جو حصی نہیں، چھینی نہیں جا سکتی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایسی خلافت ملے گی جیسی خلافت اللہ نے ان سے پہلے ایمان والوں کو دی تھی، یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین میں خلافت اور حکومت دی تھی وہ کیا تھی کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکومت دی اور فرعون کو اور اس کی قوم قبطیوں کو غرق کر دیا، حکومت ان کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد قوم عمالقہ جو ایک بہادر جنگجو قوم تھی ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیر و زبر کر کے بنی اسرائیل میں جو ایمان والے تھے ان کو حکومت دی۔ پھر آگے ملک شام اور مصر میں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کر کے دیا۔ تو یہ زمین میں خلافت مراد ہے، کوئی بے حس چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں جواب دیا جائے کہ خلافت اور امامت ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی حس نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کی روح سے بالکل غلط بات ہے۔ لیکن اگر بالفرض میں تھوڑی دیر کے لیے اہل تشیع حضرات کی بات مان بھی لوں کہ خلافت اور امامت ایک ایسی چیز ہے جو حصی نہیں ہے اور یہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی اور ان سے چھینی نہیں گئی، اب میرا یہ سوال ہے کہ جب ان سے خلافت، پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت غصب کر لی؟ پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت غصب کر لی؟ صحابہ آپس میں سارے مل کے نعوذ باللہ
اور حضرت علی سے خلافت چھین لی، جس کے سائے میں آ کر وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بھی توہین اور گستاخی کرتے، حضرت عمر بن خطاب کی گستاخی کرتے، حضرت عثمان غنی کی گستاخی کرتے ہیں، تو جب وہ کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں جس کو چھینا جا سکے اور نہیں ان سے وہ چیز چھینی گئی ہے، تو پھر ان پر اعتراضات کیوں کیے جاتے ہیں؟ تو میرا اہل تشیع حضرات سے سوال ہے کہ جب حضرت سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت نہیں چھینی گئی، امامت نہیں چھینی گئی، پھر ان سے کیا چھینا گیا؟ کون سی چیز ان سے چھین لی گئی؟ امامت خلافت ان کے پاس ہے تو پھر شیخین پر اور خلفائے ثلاثہ پر اعتراض اور ان کی گستاخی کیوں کی جاتی ہے؟ اور یہ اچھی بات ہے، باتوں سے مسئلے حل ہوا کرتے ہیں، بیٹھنے سے مسئلے حل ہوا کرتے ہیں۔ ہمارا شروع سے آج تک اور آج سے آخر تک یہی موقف ہے کہ دلائل کے میدان میں آ جاؤ، مناظرے کرو، بیٹھو، حقائق خود کھل جائیں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔